اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ 10,000 گواہ، ایک حق کے لیے 10,000 گواہ، اس کے باوجود بھی وہ حق نہیں ملا۔ یہ کون سا حق تھا کہ جو 10,000 گواہوں کے باوجود بھی نہیں ملا؟ آج کے زمانے کی بات ہے؟ نہیں، صدر اسلام کی بات ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی حفص سے فرمایا، العجب یا حفص، العجب، اے حفص کس قدر تعجب ہے اس بات میں، لما لقی علی بن ابی طالب انہو کان لہو عشرۃ آلاف شاہد ولم یقدر علی اخذ حقہ۔ اے حفص، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ ان کے پاس غدیر خم کے موقع پر 10,000 گواہ تھے، ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، 10,000 گواہ تھے ان کے پاس۔ اس کے باوجود بھی وہ اپنا حق نہیں لے سکے۔ وَالرَّجُلٌ يَأْخُذُ حَقَّهُ بِشَاهِدَيْنِ، جبکہ ایک شخص کسی مسئلے میں اگر اس کے پاس 2 گواہ بھی ہو تو وہ اپنا حق لے لیتے آسانی سے۔ پورے تمام عقلائے عالم، تمام اسلام، اگر ایک شخص کہتا ہے میرے پاس 2 گواہ ہیں اور اپنی دلیل پیش کرتا ہے، اسے اس کا حق مل جاتا ہے۔ لیکن امیر المومنین کے پاس 10,000 گواہ تھے، اس کے باوجود بھی وہ اپنا حق نہیں لے سکے۔ یہ کون سا حق تھا؟ یہ حق امامت تو نہیں تھا۔ حق امامت خدا کی طرف سے ہے، نہ اسے کوئی دے سکتا ہے، نہ اس سے کوئی لے سکتا ہے۔ یہ وہ حق تھا جو لوگوں کی گردن پر تھا، کہ جو رسول اللہ کی جانشینی کا حق تھا، جو خلافت الہی کا حق تھا۔ یہ اس چیز کا حق تھا کہ لوگ رسول کے بعد امیر المومنین کی ولایت میں جائیں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، یہ 10,000 افراد رسول کے زمانے میں کہہ رہے تھے، ہنیئا لک یا علی، اے علی آپ کو مبارک ہو، بخن بخن یا علی، اے علی آپ کو مبارک ہو، اصبحت مولایا، علی آج سے آپ ہمارے مولا ہیں۔ رسول کے زمانے میں انہوں نے اقرار کیا کہ ہم علی کی ولایت میں جائیں گے، ہم علی کو خلیفہ مانیں گے آپ کے بعد۔ لیکن رسول کی رحلت کے بعد جب اس چیز کی باری آئی کہ وہ جائیں مولا کو اپنا مولا تسلیم کریں، امام کی ولایت کو تسلیم کریں، امام کو اپنا خلیفہ تسلیم کریں، تو یہی افراد کہنے لگے نہیں، مولا کے معنی تو دوست کے تھے، علی ہمارے دوست ہیں۔ نہیں، وہی افراد جو رسول کی حیات میں مولا کے کچھ اور معنی کر رہے تھے، لیکن وہی افراد رسول کی رحلت کے بعد کہہ رہے ہیں کہ علی تو ہمارے دوست ہیں۔ آج ہم کیوں اس حق کی بات کر رہے ہیں؟ غدیر یعنی حق علی، غدیر پہ بولنا یعنی علی کے حق کے لیے آواز اٹھانا۔ یہ وہ حق تھا جو آج بھی مسلمانوں کی اور تمام افراد کی گردنوں پر ہے۔ زمان خلافت گزر چکا، لیکن زمان حق موجود ہے۔ یہ حق آج بھی صدا دے رہا ہے۔ غدیر آج بھی پکار رہی ہے کہ ہر شخص یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قرآن کی تفسیر کا حق، فقہ کا حق، معارف کا حق، عقیدے کا حق، جو بھی مسئلہ ہوگا ہم کس کی جانب رجوع کریں گے؟ ہم مولا کائنات کی جانب رجوع کریں گے۔ کون ہے وہ ذات جو رسول اللہ کے بعد ہم جن کی ولایت کے سائے میں ہیں، جن کی ولایت کے ماتحت ہم زندگی گزاریں گے، جو ہمارا مولا ہے، جو ہمارا آقا ہے، جو ہمارا امام ہے؟ وہ کون سی ذات ہے؟ وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ غدیر یعنی یہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔